عرفان صاحب، حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر سکتی ہے، یہ آپ کا بیان خبروں کی زینت بنتا رہا. ہمیں تو کل رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی ہے، ہم تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہیں، اور کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو باقی سارے کاموں کی نئے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہے ان سٹیٹمنٹس، اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ آپریشن ہونے لگا یا نہیں؟ کوئی جی نیکا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. میں نے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے. سیاسی مشیر جو ہیں ہمارے، ان کی سٹیٹمنٹ اور میری سٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. میں نے بھی کہا ہے، آج بھی ایک ٹیلی ویژن چینل کو میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی جگہ بھی کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا. ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے، اگر کسی جگہ دہشت گردی کا ایک بڑا طوفان، ایک بم پھٹتا ہے اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک مختصر یا ایک جامع یا ایک بڑا آپریشن کیا جائے، تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے ہم پہ. ہم کسی وقت بھی جب بھی ضرورت ہوگی حکومت ایسا آپریشن کر سکتی ہے. آج نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں کہ کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوگا. اگر سر اٹھائے گی دہشت گردی اور اس قدر سر اٹھائے گی کہ اس کی سرکوبی کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا تو وہ آپریشن ہوگا. ایز فار ناؤ دیر از نو آپریشن. اوکے، سو یہ آپریشن انیویٹیبل لگ رہا ہے آپ کو عرفان صاحب، کہ یہ تو لازم و ملزوم لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہونا ہی ہے؟ دیکھیں، انیویٹیبل تو شاید جس طرح کی واردات ہوئی ہے بولان کے اندر، جو جعفر ایکسپریس والی ہے، جس کی ساری دنیا نے مذمت کی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے مذمت کی ہے. کسی نے اس کا ناطہ انسانی حقوق سے نہیں جوڑا، کسی نے اسے نیشنلزم کی جنگ نہیں کہا، سب نے اسے دہشت گردی قرار دیا ہے. تو ایسی دہشت گردی جو 400-500 معصوم جانوں کو اپنے تسلط میں لے لیتی ہے، اغوا کر لیتی ہے، ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، ایک بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیتی ہے. ہمارے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں، عام شہری شہید ہو جاتے ہیں. تو اس کے حجم کو دیکھنا پڑے گا. اگر اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں تو پھر انیویٹیبل ہو جائے گا آپریشن. میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کوئی ریاست بھی، جو چیف صاحب نے بھی اپنے 18 مارچ کی جو ہماری کانفرنس تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ایک ہارڈ سٹیٹ کے طور پہ ہمیں سامنا آنا چاہیے. تو ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں یہ جو دہشت گرد ہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی کوئی سافٹ قسم کی ریاست بیٹھی ہوئی ہے اور ہم وارداتیں کرتے چلے جائیں گے، جانیں لیتے چلے جائیں گے، فوجی شہید کرتے چلے جائیں گے، اور ہم سے کوئی ہاتھ ملائے گا، ہم سے کوئی مذاکرات کرے گا، ہم سے کوئی بات چیت کرے گا. تو یہ نہیں ہوگا. جب بھی آپریشن کی ضرورت پڑی، جو آپ کہتی ہیں کہ انیویٹیبل مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کسی بڑے آپریشن کے بغیر ہم نے سنبھالا ہوا ہے. لیکن کل کل ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے عرفان صاحب نیشنل کنسنسس کی ضرورت پڑے گی، اور نیشنل کنسنسس کے لیے گورنمنٹ کی جماعتوں میں تو نیشنل کنسنسس ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا بھی لازم و ملزوم ہو جائے گا. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے سٹینڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے اس تناظر میں، تو آپ کو ایسا نیشنل کنسنسس ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر کوئی نیا آپریشن کرنا پڑے تو کوئی اکٹھا لائے حمل بن سکے؟ دیکھیں، بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے، جیسا کہ 2014 کے اے پی ایس کے سانے کے بعد ہوا تھا. تمام جماعتیں بیٹھی تھیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا تھا. اس پہ کتنا عمل ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اب بھی اگر کنسنسس ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ایک جماعت اس کنسنسس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور اس انتہائی حساس قومی ایشو پہ بھی دوسری جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا دہشت گردی کو ختم کرنا اور آپریشن کرنا ہماری ترجیح ہوگی یا نیشنل کنسنسس پہ بیٹھے رہنا ہماری ترجیح ہوگی؟ کل کل خدا نہ خواستہ مشرق یا مغرب سے کوئی مہم جوئی ہو جاتی ہے پاکستان کے اوپر، تو کیا ہم کنسنسس تلاش کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو 18 مارچ کی کانفرنس تھی اس میں بڑی حد تک کنسنسس تھا. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی بہت بڑی مؤثر جماعت ہیں، وہ موجود تھے، باقی ساری جماعتیں موجود تھیں، گنڈاپور صاحب آئے ہوئے تھے جو نمائندگی کرتے ہیں وہاں پہ، اور میں بھی اس کانفرنس پہ موجود تھا، اس حال میں موجود تھا. مجھے نہیں معلوم کہ کسی ایک نے بھی کھل کے کہا ہو جی کہ کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے.
یا کسی ایک نے بھی اس بات کی مخالفت کی ہو کہ جی جو ہے ہمیں ہر حال میں بات چیت ہی کرنی چاہیے، یا جو اعلامیہ پڑھا گیا اس کے بارے میں کسی نے کوئی حرف گیری کی ہو. بعد میں نے سنا ہے کہ ایک دو نکتہ چینیاں ہوئی ہیں، عرفان صاحب، لیکن میرا خیال یہ ہے میرے اپنے